آج میں اپنی ہی زندگی کا سب سے بڑا راز آپ کے ساتھ بانٹنے جا رہی ہوں۔ ایسا راز جو آج تک میری بیٹی نے مجھ سے چھپایا، اور جب اس کا پردہ افشا ہوا تو میری دنیا ہی الٹ گئی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی ماں کے لیے اس کا اپنا خون اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرا نام عائشہ ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے زویا۔ اس کے ابا ہم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جب زویا صرف 7 سال کی تھی۔ اس دن سے میں نے اپنی ساری خوشیاں، اپنے سپنے، سب کچھ اس ایک لڑکی پر نچھاور کر دیا۔ اس کی ہر خواہش، ہر چھوٹی سے چھوٹی اچھا میں نے پوری کی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، اچھی تربیت دی، اور وہ بڑی ہو کر ایک خوبصورت اور کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ جب اس نے شادی کی تو مجھے لگا کہ اب میری زندگی کا سب سے خوبصورت دور شروع ہو گیا ہے۔ میرا داماد فرحان بھی بہت اچھا اور محنتی لڑکا تھا۔ دونوں نے ایک خوبصورت گھر بسایا اور مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ 7 سال گزر گئے ان خوشیوں کے ساتھ۔ میں اپنی بیٹی کو روز دیکھتی، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوتی، یہ سوچ کر اطمینان سے سوتی کہ میں نے اپنی زندگی صحیح جگہ لگائی ہے۔ میری بیٹی میری دنیا تھی اور میں اس کی۔ پر یہ سب کچھ صرف ایک خوبصورت دھوکہ تھا۔ ایسا دھوکہ جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ اس دن بدل گیا جب زویا اور فرحان ایک ہفتے کے لیے چھٹی پر گئے اور میں گھر اکیلی تھی۔ وہ دن مجھے بہت اداس لگ رہا تھا، اس لیے میں نے زویا کے پرانے کمرے کی صفائی شروع کر دی، کچھ یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ اس کی کتابوں کی الماری کے پچھلے کونے میں مجھے ایک پرانا دھوپ سے پیلا پڑا ہوا ڈائری کا کاغذ کا بنڈل ملا۔ پہلے تو میں نے ذرا بھی توجہ نہیں دی، لیکن پھر اس پر زویا کے نام کے انیشلز نے مجھے کھینچ لیا۔ وہ اس کی شادی سے پہلے کی ڈائری تھی۔ شروع میں تو وہ عام سی باتیں تھی، کالج کی، دوستوں کی۔ پھر اچانک وہ فرحان کے بارے میں لکھنے لگی۔ کچھ انٹریز نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے لکھا تھا کہ آج فرحان نے کہا کہ وہ میری ماں سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ صرف پیسوں کے لیے میری زندگی میں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ماں نے ہمیشہ اپنی مایوسی میرے اوپر تولی ہے۔ دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیا پڑھ رہی تھی میں؟ آگے پڑھا تو رات کے اندھیرے نے میری زندگی کو جلا کر رکھ کر دیا۔ اس نے لکھا تھا، فرحان کا پلان پورا ہو رہا ہے۔ ماں کو لگا کہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، جبکہ اصل میں بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں جتنی فرحان کرتا ہے۔ اسی نے میری زندگی برباد کی، اپنی شوہر کی موت کا غم مجھ پر تولا۔ اب اس کا حساب برابر کرنا ہے۔ ہم اسے اکیلا چھوڑ دیں گے، اس کی ساری زمین اور جائیداد لے لیں گے۔ جب تک ہم اس سے مل کر ساری پراپرٹی اپنے نام نہ کروا لیں، تب تک یہ ڈرامہ جاری رہے گا۔ ہر لفظ دل پر چوری کی طرح چبھ رہا تھا۔ 7 سال، یہ سب 7 سال ایک سوچے سمجھائے کھلواتی کھائل کا حصہ تھے۔ میری اپنی بیٹی، جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ میری دشمن نکلی۔ اس کی ہر بات میں صرف ایک کے الفاظ تھے، امی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ صرف ایک جھوٹ تھا۔ دل گھٹ گیا تھا، سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ لیکن ڈائری کی آخری انٹری نے تو مجھے مار ہی دیا۔ اس میں لکھا تھا، آج فرحان سے بات ہوئی، جب ساری پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی پھر کسی حادثے کا بندوبست کر کے اس بڑیا سے چھٹکارا پا لیں گے۔ وہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ مطلب میری ہی بیٹی اور اس کا شوہر میری جان لینے کی اسکیم بنا رہے تھے۔ اس لمحے میں میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ رونا نہیں آیا، غصہ بھی نہیں آیا، صرف ایک سخت، ٹھنڈی، فولادی جرم آیا۔ میں نے اس ڈائری کو وہاں سے اٹھایا، اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کی ہر انٹری، ہر سازش کا ورق بے ورق اپنے فون سے کیپچر کر لیا۔ پھر وہ ڈائری واپس بالکل اسی جگہ رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ اگلے 2 دن میں نے کچھ نہیں کیا، بالکل عام زندگی گزاری۔ زویا اور فرحان واپس آئے تو میں نے ان کا کھلونا بن کر وہی پیار دکھایا جو انہوں نے مجھ سے کیا تھا۔ انہوں نے بھی وہی ناٹک جاری رکھا۔ 1 ہفتے بعد زویا نے شروع کیا، امی آپ کی باری سی زمین کا کیا کرے؟ ٹیکس بہت آتا ہے، آپ پر بوجھ ہے۔ آپ اس کا پیپر ہمارے نام کر دو، ہم سنبھال لیں گے، آپ چین سے رہے۔ مجھے اندر ہی اندر حیرانگی ہوئی کہ ایسا بے رحمی کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے کسی میں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹی، تم ہی تو میری ایک آس ہو، کل ہی وکیل سے بات کرتے ہیں۔
دونوں کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جائے تو ایسی تھی جیسے شکاری نے اپنے شکار کو دیکھ لیا ہو۔ اگلے دن صبح میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے قریبی دوست جاوید چاچا، جو کہ ایک سینئر لائر ہے، کو بلا لیا ہے۔ وہ آنے والے ہیں پیپرز بنوانے۔ فرحان کا چہرہ خوشیوں سے چمک اٹھا۔ جب جاوید چاچا آئے تو میں ان کو اپنے کمرے میں لے گئی اور فون نکال کر ان کو وہ تصویریں اور آوازیں دکھائی جو میں نے چپکے سے ریکارڈ کی تھی، جہاں زویا اور فرحان اپنی ساری اسکیم بات کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ رنگ بدل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں باہر آئی اور زویا اور فرحان کو بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میرے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ میں نے سیدھا بولا، زویا، فرحان، 7 سال سے تم دونوں نے مجھ سے جو کھلواڑ کیا، آج اس کا خاتمہ ہے۔ فرحان نے غصے سے کہا، امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اپنا فون نکال کر اسپیکر پر لگا دیا اور وہ آوازیں بجوا دی جن میں وہ دونوں میری جائیداد حاصل کرنے اور پھر مجھ سے چھٹکارا پانے کی باتیں کر رہے تھے۔ زویا کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسا پاسبل ہے؟ میں نے تو ڈائری۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں بیٹی، وہی ڈائری، وہی تمہاری اپنی لکھی ہوئی ڈائری جس میں تم نے اپنے اصلی جذبات اتار دیے تھے۔ فرحان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمیں دھمکا رہی ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی وقت جاوید چاچا کمرے سے باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل وائس ریکارڈر تھا۔ انہوں نے کہا، یہ صرف شروعات ہے۔ اس ریکارڈنگ اور ڈائری کی انٹریز کے ساتھ ہم پولیس کو بھی انوالو کر سکتے ہیں، مینٹل کرولٹی اور پراپرٹی فراڈ کے کیس درج کروا سکتے ہیں۔ تم دونوں کی کریئر، عزت، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی دن شام تک زویا اور فرحان اپنا سامان باندھ کر اس گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ میری زمین اور جائیداد بچ گئی، مگر کیا میں جیت گئی تھی؟ نہیں، جیت تو وہ گئے جو 7 سال میرے گھر میں رہ کر بھی مجھ سے نفرت کرتے رہے۔ ہار تو صرف میرا دل گیا جو اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ پیار کرتا تھا کہ اسی بیٹی نے اس پیار کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ آج میں اکیلی ہوں لیکن مضبوط ہوں۔ زویا کبھی بھی واپس نہیں آئی، نہ ہی کوئی فون کیا۔ جیسے میں اس کی زندگی سے نکل گئی ہوں، آج میں آپ سب کو یہ کہانی صرف اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ کبھی اپنے بچوں کی پرورش میں اپنا استقبال، اپنا خود کا ہونا نہ بھول جائیں۔ محبت کا مطلب اپنے آپ کو مٹا دینا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی وہ لوگ آپ کے سب سے قریب ہوتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ان کی نفرت کا ایسا زہر ہوتا ہے جو چہرے پر مسکراہٹ لے کر آتا ہے۔ ماں بننا میری زندگی کی سب سے خوبصورت تکلیف تھی، لیکن اسی تکلیف نے مجھے یہ سکھایا کہ دنیا میں صرف آپ خود ہی ہیں جو اپنا سچا ساتھ دے سکتے ہیں۔ بچوں سے بھی زیادہ خود سے پیار کرو، ورنہ کوئی اور آپ سے پیار کرنے کا ڈھونگ بھی نہ کرے گا۔ آپ کی اپنی زندگی آپ کی سب سے بڑی عزت ہے۔ اسے کسی اور کے حوالے مت کرو، چاہے وہ آپ کا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔